السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر جہارا ٹرسٹ اور میں، اور کچھ ایسی باتیں لے کر جو آج کل میں بہت آبزرو کر رہی ہوں. اور روز بروز پہلے بھی برائیاں بہت تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ گفتگو ایسی ہوتی تھی جو کہ بہت منفی ہوتی تھی. لیکن وہ چونکہ اب تو گلوبل ولیج بن چکی بھی ہے، اب تو یہاں پہ یوں کریں کہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسرے ملک میں ہوتے ہیں ایکچولی ہم، اور ہمارا ایک لفظ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. اور وہ ایک ننھا سا فون، چھوٹا سا فون جو ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور جس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا کا لفظ بن گیا کہ اس نے ایک مصیبت ڈال دی ہے ہمیں اس فون نے. کیونکہ پوری دنیا میں یقیناً اس فون کو اچھی طرح سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو استعمال صرف کچھ چند چیزوں کے لیے کر لیا ہے. اور ایک چیز کا تو سیاپا بہت ہی پڑا ہوا ہے آج کل، اس قدر شور مچا ہوا ہے، بار بار دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت سے ایونٹس، بہت سی گیٹ ٹوگیدرز، بہت سی ایسی محفلیں، اور اس قدر ویڈیوز بن رہی ہیں اور اس قدر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور ہر لیول کا شخص اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور ہر کوئی نالا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، ناراض بھی ہے اور کر بھی رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں کہ محلے سے جو لوگ لو انکم گروپ کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پنجابی میں یہ کام کریں، اور جو بڑے ہائی فائی بڑی انگریزی میں اس طرح کی، اور گفتگو ان کی بھی وہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ ذرا فیشن کر کے اور انگریزی میں، تو گفتگو ساروں کی ایک ہی ہے. لیکن وہ کیا گفتگو ہے، وہ کیا بات ہے، وہ بھی اس سے ٹاپک میرا آج وہی ہے. اور کچھ باتیں ایسی کہی گئی ہیں جو کہ آپ نے سنی ہوں گی، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کی جاتی ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جب میں جاتی ہوں کسی محفل میں، جب میں جاتی ہوں مال پر، تو میں آنکھوں ہی سے نظر آ جاتا ہے کہ اگلا کیا کر رہا ہے. وہ ذہنی طور پر آنکھوں کے ذریعے ہی وہ کر رہا ہے جس کا ٹاپک ہے آج میرا. باتوں باتوں میں تو کر رہے ہیں، آنکھوں آنکھوں سے بھی، اور ذہنی طور پر بھی اپنے ہی ذہن میں. اور وہ کیا ہے؟ کردار کشی. وہ پہلے سوچتے ہیں کہ واہ واہ واہ، وہ دیکھو اس نے لباس کیسا پہنا ہے، وہ دیکھے اس کے کپڑے کیسے ہیں. کوئی بھی کپڑے پہن لے وہ حرام کے پیسے بن جاتے ہیں. اچھا لائف سٹائل کر لے، اللہ نے دیا ہے تو کتنی کئی لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ جوڑ لیتے ہیں تاکہ باہر کہیں نکلے تو تھوڑا سا لوگ بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کرائٹیریا یہی بن گیا ہے نا. تو وہ ہمارا کرائٹیریا یہ کہ اچھے کپڑے ہوں گے، عزت بھی ویسی ہوگی، بڑی تنخواہ ہوگی، عزت بھی ویسی ہوگی. غریب غریب کی عزت کہاں کرتا ہے؟ تو یہ چیز کردار کشی آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں آیا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے سنا جب عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، زیارات پہ جائیں، کوئی فلم یا ٹیلی ویژن پر کام کرنے والا شخص، خاص کر خواتین، کوئی بچی، کوئی عورت جو ٹی وی پہ کام کرتی ہے، زیارات کے لیے چلی جائے، عمرہ کے لیے چلی جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے، یہ کیوں آئی ہے، یہ کون ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے. خدا نخواستہ مجھے اتنا رنج ہوتا ہے اس وقت کہ کیا جو نماز پڑھنے والے ہیں ٹھیکیدار وہی رہ گئے ان جگہوں کے؟ اللہ کے گھر کے ٹھیکیدار صرف وہی رہ گئے؟ کیا نیکی صرف انہوں نے ہی کی ہے؟ کیا کوئی اور شخص؟ آپ کو کیا پتہ؟ یہاں تک کہ وہ ستار ہے، وہ ستار ایوب ہے، اور جو ہمارے جو عیب ہیں ان کی وہ ستاری کرتا ہے، اور کہتا ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے لوگوں کے نام مت بگاڑو، لوگوں کے نام مت رکھو، جس نام سے، جو نام ان کا اسی سے پکارو. یہ تو قرآن کی بات کر رہی ہوں میں. قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے نام نہیں بگاڑنے، اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نام بگاڑنا چھوڑ، ہم تو کردار ہی بگاڑ دیتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ واؤ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. کیونکہ میری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہوگی، میری سیلف گروتھ نہیں ہوگی، میں ایک چھوٹا کمینہ گھٹیا انسان ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو ثابت تو کرنا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. تو میں نے آپ کو گھٹیا ثابت کرنا ہے.
میں نے دوسرے کو ذلیل ثابت کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ لباس پہ تنقید، اس کے کردار پہ تنقید، اس کی ہر پروفائل پہ، بات پہ، جو اس پہ ایسی تنقید جو اس کو ڈسٹروائے کر دے، یہاں تک کہ لوگ نوکری، تاکہ کوئی اعتبار نہ کرے، نوکری نہ دے، رشتہ نہ کرے، شادیاں نہ کرے، ایک دوسرے دوستی نہ کرے. یہ وہ حسد ہے. اور اس حسد نے، اس کردار کشی نے ہم کو، چونکہ لکھائی پڑھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کتنے لوگوں نے سیرت النبی پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھانے کی کوشش کی ہے؟ اس طرف تو ہم آتے نہیں، چلیں وہ رہنے دیجیے. چائنیز فلاسفرز ہیں، ابن العربی ہے، ہمارے عربی کے فلاسفرز ہیں. یقیناً ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو ان کے تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے. امام راضی نے کیا کہا یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کسی کو. فار ایگزامپل ابن خلدون، تو نام تو اور بہت سے جو لیے جا سکتے ہیں. ہاں، تھوڑا بہت انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والوں کو شیکسپیئر کا بھی پتہ ہے، ورڈزورتھ کا بھی پتہ ہے، لیکن اپنے جو شاعر ہیں ان کا نہیں پتہ ہوگا. میں اگر یہ پوچھوں کہ ہمارے بچوں کو کنٹمپریری ہمارے جو شعراء ہیں اور لکھنے والے، کیا ان میں سے کسی کا نام آتا ہے؟ غالب کے 4 شعر سنا دیں، علامہ اقبال کے 2 شعر سنا دے چلے، اور شعروں کا فلسفہ کیا ہے وہ سنا دے. اس طرف کیونکہ ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. چونکہ نہیں ہے تو آج بھکاریوں کی قوم بن گئے ہیں. باہر والے ممالک نے ہمارے ویزے بند کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھکاری ہیں، اور بھکاری ہونے کے ساتھ ساتھ کرائم پیشہ. تو ہمارا تو اب جو ایک امیج بن چکا ہے ہمارے ایز اے پروفائل ہماری نیشن کا، وہ یہی ہے. کیوں؟ یہ وقت ہے ہمارا، بجائے حسد کی وجہ سے کردار کشی کرنے کی اور لوگوں کو ذلیل کرنے، کیونکہ سیلف رسپیکٹ اپنی نہیں ہے نا. اگر مجھے اپنی عزت ہو، عزت نفس ہو، تو میں دوسرے کی عزت کروں گی. میں اس وقت عزت نہیں کرتی کیونکہ میں نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ غلط ہیں اور میں ٹھیک. میں سیلف رائچیس ہوں. چونکہ اپنے آپ کو میں نے صحیح ثابت کرنا ہے، آپ کو میں نے غلط ثابت کرنا ہے، تو میں نے وہ بات کرنی ہے جو کہ یہاں تک کہ پھر مذہب کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اس چیز پر چلے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ یہاں تو قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو بھی شخص کسی اچھی جگہ پر موجود ہے، اس مقام پر موجود ہے، اس کو ذلیل کر کر ہم نے نیچے لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہم اس سے بہتر ہیں. اگر ہمارے اپنے اندر ہم ٹھوس ہوں، ہمارے اپنے کوئی سبسٹنس ہو، کوئی میٹل ہو، ہم ٹھوس ہوں، تو یقیناً ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ دوسرا کیا کرتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا نوکری کرتا ہے. بھلے ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، فلم میں کام کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی بات کرتے ہیں، ہاں ہم جج نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا، مجھے یہ اس دن میں سن رہی تھی میڈم نور جہان کی بیٹیوں کی، تو مجھے بڑی پیاری لگی کہ میڈم کس قدر، اور 27ویں کی شب رات کو جب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے تو کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا. اسی طرح وہ بھی تو گانا گاتی تھی، لیکن کس قدر محبت کرنے والی تھی وہ، اس قدر عاشق رسول تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح کی بہت سی باتیں، اور کیا مقام ملا. اسی طرح بہت سے اور لوگ ہیں جو کہ یقیناً آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا جو سامنا ہوتا ہے بہت ڈسیپٹیو ہوتا ہے. اس دن ایک اور میرے خیال شائستہ جی ہیں، اگر میں نے نام غلط نہیں لیا، تو انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا کوئی ایسا اسٹیج پہ کام کرنے والا یا کوئی اینکر، تو ان کے بارے میں ایک ہم خود ہی ایک امیج بنا لیتے، خود ہی جج کر لیتے. اللہ نے تو اس قدر منع کیا کہ دوسرے کو جج نہ کرو. ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ اس لیے جج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ سے بہتر ثابت کرنا ہے، اور اس ثابت کرنے میں ہمیں کیا پتہ کتنے گناہ ہم نے اپنے ذمے خود لے لیے. کیونکہ جس وقت ہم دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں، دوسرے کے عیب سے پردہ ہٹاتے ہیں، تو خوف آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارے کسی عیب سے پردہ ہٹا دے. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور اس بارے میں، اکیلے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے کسی عیب کے بارے میں، کیونکہ انسان کو اپنی آنکھ کا بال بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کا ایک شہتیر بھی نظر آ جاتا ہے. اپنے تو آنکھ کا بال نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا شہتیر بھی نظر آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. سوری اگر میں غلط کہہ گئی، کیونکہ میں اتنی ایموشنل ہو جاتی ہوں کئی دفعہ کہ میں جی چاہتا ہے بہت کچھ کہوں، بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا محتاط، اس لیے کہ ذرا ایک لفظ نکلا تو میری پکڑ ہو گئی. تو چلے جی، سوشل میڈیا نے مجھے رگڑ دینا ہے کہ نصیحت کرتے کرتے جی اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کا بال بھی نظر آتا ہے. تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کردار کشی نہ کیجیے. ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں، بہن بھائی ہیں، یوں نہ ہو کہ ان پر کوئی انگلی اٹھا دے. کئی دفعہ بڑی معصومانہ باتیں ہوتی ہیں، ذرا سی کسی نے جینز پہن لی، ذرا کسی نے دوپٹہ ادھر ادھر کر دیا تو اس کی کردار کشی تو ہے ہی غلط. یہ ہم جج نہیں کر سکتے. آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جج کرتا ہے اور کن کن باتوں پر وہ معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنا انٹلیکٹ بڑھانی ہے، اپنی عقل سمجھ بڑھانی ہے. ایک چائنیز فلاسفر، بڑی اچھی بات اس نے کہی. ایک شخص نے آ کے اس کو کہا کہ تمہارے بارے میں لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تم نے سنی ہے وہ باتیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. اس نے کہا کس نے کہی؟ اس نے کہا یہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا بٹ سارے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ تو یہ کتنی اوتھینٹک ہے، کتنی سچائی ہے اس میں؟ اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں پر لوگ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا تم مجھے بتانا چاہ رہے ہو؟ ہاں. اس نے کہا تم مجھے بتاؤ گے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں. کوئی نقصان ہوگا؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو یہاں تک کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر ایج میں، ہر ایرا میں یہ باتیں ہوتی تھیں، جس میں تھا کہ انسان دوسرے کی عزت کرے، اس کے عیب پر سے پردہ نہ ہٹائے، اس کی کردار کشی نہ کرے، اس لیے کہ یہ بہت بہت بھاری رستے ہیں. اور اس کا ہمیں اللہ سے معافی مانگ کر، اس سے گزارش کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے اپنے آپ کو، غیبت سے بھی، کردار کشی سے بھی. ڈر کے رہیے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا ہی کوئی عیب یوں کر کے سب کے سامنے آ جائے. اللہ تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. خدا حافظ.